الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر نحمده ولا عليه كما نحمده ولا صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد لبيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين تولاهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومن كرف ذائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم دعوتهم وذلهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني صلوات بعض سب مل کے اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ اور کہ مجلس کی روحانیت دوبالا ہو جائے تھوڑا سا درمیان میں فاصلہ اگر نوجوان دوست تھوڑی سی زحمت کریں گے تو وہ بالکل یہ فاصلہ ختم ہو جائے گا علی والوں کے درمیان فاصلہ اچھا نہیں لگتا کیسا بھی ہو ایک شاندار صلوات بھیج دیجئے تو گفتگو آپ کے حوالے کلام مجید سے اس گفتگو کے لیے سرنامہ سخن میں جسائے وافی ہدایہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ کلام مجید کے ترتیب تلاوت کے لحاظ سے 18ویں سورہ مبارکہ کہف کی آیت پروردگار ہمارے ان بزرگوں کا سایہ رکھے رات کے اس پہر میں آپ اس بیداری سے سماعت فرمانے ہیں مولا ممتاز حسین موتی صاحب یہ ہمارے بزرگوار ہیں اور بہت خوب پڑھتے ہیں بلال کاظمی صاحب کا کلام پیش کر رہے تھے آپ کی خدمت میں مولا انہیں صحت و تندرستی کے ساتھ باقی رکھیں یہ اپنے آپ میں ذکر حسین کا معجزہ ہے ورنہ اس وقت پہ کسی کے بلانے پہ کوئی نہیں آتا یہ تو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہوگی نوجوان دوستوں کو کہ آپ کا اٹھتا ہوا ہاتھ خطیب کی تائید میں نہیں غدیر میں اٹھے ہوئے ہاتھ کی تائید میں بلند ہوتا ہے بس کبھی کبھی یہی کام کرتے رہیں گے تو مجھے حوصلہ رہے گا سب بس جتنے بہتر طریقے سے آیت کا ترجمہ اور مطالب آپ کی نظر ہو جائیں گے اگلی منزلیں اتنی زیادہ آسان ہے میرے بزرگ میرے لیے دعا کرتے رہیں نوجوان دوست میرے ساتھ چلتے رہیں تو قافلہ آگے بڑھتا رہے گا پہلا جملہ تقریر کا آپ کے حوالے اور مجھے اندازہ ہو جائے گا کتنی دیر میں اور میرے سننے والے ہم سفر ہیں وہ سورہ ویسے تو قرآن کا ہر سورہ ہر آیت ہر کلمہ زندہ اور پائندہ ہے مگر جس سورہ سے میں نے آیت پڑھی یہ وہ زندہ سورہ ہے کہ بدن دور رہ گیا ہے اور سر نیزے پہ کہف پڑ رہا ہے سبحان اللہ یہی معیار ہے آپ کے سننے کا مولا آپ کے سماعت کی بلندی کو اسی طرح شاداب و تابہ رکھے سر نیزے پہ قرآن پڑھ وہ زندہ اور وہ پائندہ سورہ ہے آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ سب سے زیادہ جس سورہ کی تلاوت سارے مطہر سجد الشہداء نے کی ہے سارے سفر میں وہ سورہ مبارکہ کا اور بھی سوروں کی تلاوت کی ہے لیکن سورہ مبارکہ کہف وہ سورہ ہے کہ جس کی تلاوت اب رک کے ایک جملہ کہہ دوں آپ سے اگر ناراض نہ ہو جائے میں اگر ایک ہی سورہ بار بار اور ایک ہی سرنامے پہ تقریریں کرتا رہوں اس برس بھی اگلے برس بھی اس سے اگلے برس بھی اس سے اگلے برس بھی تو شاید ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی نوجوان دوست اور بھائی سمجھے
کہ ایسا زیدی صاحب کوئی اور آیت جانتے نہیں ہیں. کیا بات ہے، واہ واہ. میں نے جملہ کہا، آپ نے سر بھی ہلایا، میرے بزرگوں نے دعا بھی دی، آج بھی بلند ہوئے. ہو سکتا ہے میں آیت اس لیے دہراؤں کہ مجھے کوئی اور سورہ نہیں آتا، یا مجھے کوئی اور آیت یاد نہیں ہے، یا مطالب قرآن میں سے کچھ جانتا نہیں ہوں. جو حسین مجسم قرآن ناطق ہے. اللہ اکبر. میں نے آہستہ سے جملہ کہا اور آپ نے آہستہ سے سن لیا. جو حسین مجسم قرآن ناطق ہے. بھائی سورہ بقرہ پڑھ لیجئے، سورہ آل عمران پڑھ لیجئے. بھائی کون سا سورہ ہے جو حسین اور حسین کے گھرانے کی مدح میں نہیں اترا؟ بلکہ لفظ بدل کے کہتا ہوں، جیسے خطابت ہر ایک نہیں جانتا ویسے سننا بھی ہر ایک نہیں جانتا. اللہ نے جنہیں سماعت کے فن سے مزین کیا ان کے لیے جملہ کہتا ہوں، سارے کا سارا قرآنی جریدہ جن کے گھر کا قصیدہ ہو. اگر ہمارا سوسائٹی میں بھی لفظوں کی قدر نہ کی جائے تو پھر میں کہاں فقرہ لے جاؤں. سارے کا سارا قرآنی جریدہ جن کے گھر کا قصیدہ ہے. دیکھیں یہ میں نے ایسے نہیں کہہ دیا جملہ. علماء اہل سنت کی ایک کثیر تعداد ہے جن میں امام حاکم حسقانی شامل ہیں. انہوں نے یہ لکھا ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس کا جملہ نقل کیا ہے کہ 300 آیتیں ایسی ہیں جو قرآن میں علی کی شان میں اتری ہیں. 300 پوری 300. میں ابھی تو شیعہ روایت تو بتا ہی نہیں رہا ہوں آپ کو. پھر انہوں نے لکھا کہ 500 آیتیں ایسی ہیں جو مولا علی کی شان میں اتری. اچھا بلا شرکت غیرے ہے، یعنی رسول سیدہ حسنین کریمین شامل نہیں، صرف علی کی ذات. اور ہمارے علماء میں آغا صادق شیرازی ابھی زندہ اور پائندہ قوم میں موجود ہے، پروردگار نے طول عمر اس کے عطا فرمائے. انہوں نے کتاب لکھی ہے علی فی القرآن، آپ کی زبان میں اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے. انہوں نے توجہ رکھیے گا، انہوں نے 700 آیتیں جمع کی جو خالصتاً ذکر علی میں اتری ہیں. تو شیعہ سنی کتابیں شاہد ہیں، کہیں 2 کہیں 3 کہیں 4 کہیں 5 کہیں 7 کہیں 10 35 آیتوں تک کہ قرآن کے ہر سورے میں اہل بیت کی شان میں آیتیں اتری ہوئی ہیں سوائے 2 سوروں کی. کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ. وہ ممبر پہ کر کیا رہا ہے جو دبتی ہوئی آوازیں اور چہروں کی پریشانی نہیں سمجھتا. جب نوجوان دوست گھبرا کے مجھے دیکھتے تو پتہ چل جاتا جملہ واضح نہیں ہوا. آپ مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں بھائی 114 میں 112 صورتوں میں اللہ نے آیتیں اتاری ہیں. یہ 2 سورے بھیجتے ہوئے کہ اہل بیت سے نعوذ باللہ تعلقات صحیح نہیں رہے. نام سن لیجئے آپ، فیصلہ آپ ہی کر لیں گے. ایک سورہ کافرون ہے، ایک سورہ منافقون ہے. اب جملہ کہہ دوں اگر ناراض نہ ہو جائے، اللہ نے دونوں میں آیت نہ رکھ کے بتایا، نہ کافر کا تعلق علی سے ہے نہ منافق کا تعلق. اور ویسے ہی جو حسین ابن علی خود قرآن ناطق ہو، جن کا چلنا قرآن، بولنا قرآن، اٹھنا قرآن، بیٹھنا قرآن، ہر چیز آیات قرآنی کے مطابق ہے. کیا یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا؟ بلکہ میں فقرہ کہہ رہا ہوں اور بڑا سخت فقرہ کہہ رہا ہوں، مجھے معاف فرمائے اگر کسی کی طبیعت پہ گرا گزر جائے. اگر میں سوچوں کہ حسین کوئی سورہ نہیں جانتے تو حسین کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہوگی، میرا ایمان چلا جائے. ایسے ہی ہے نا جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حسین نہ جانتے ہو، تو میں اگر کہہ دوں مولا حسین کے بارے میں کہ حسین کو نعوذ باللہ کوئی سورہ نہیں جانتے جو خود قرآن بن کے آغوش سیدہ میں اترے ہیں، انہیں نہیں پتا، تو پھر کوئی تو وجہ ہوگی نا. حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. ذرا سوال تو کیجئے، مولا یہ سوسائٹی کا زدار بیدار ماتمدار مجمع مجھ سے سوال کر رہا ہے یہ سورہ کہف کیوں پڑھا؟ علماء نے کتابیں لکھی، دفتر کے دفتر سے آ کر ڈالے. علماء مقاتل کی آراء اگر پیش کروں تو باقی کی تقریر اسی میں گزر جائے گی. میں بس آسان نسخہ بتا دیتا ہوں. مجلس سے اٹھیے گا، گھر جائیے گا، قرآن کھولیے گا اور سورہ کہف کی آیتیں گنیے گا. آپ کو پتہ چلے گا اس کی آیتیں 110 ہیں. پتہ نہیں جنہوں نے داد دی وہ کس لیے، اور جو نوجوان دوست مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں انہوں نے کیوں دیکھا؟ بھائی یہی تو قرآن کے اشارے ہوتے ہیں. دیکھیے آپ کے اور میرے معاشرے میں بھی جو بولتا نہیں وہ اشارہ تو کر کے بتا سکتے ہیں نا کہ اس کی بات کر رہا ہوں. قرآن بھی صامت کتاب ہے مگر اشارے کرتی ہے اگر کوئی دیکھنے والا ہو. 110 آیتیں والا سورہ حسین ابن علی نے قرآن پڑھ کر قرآن کا سورہ کہف پڑھ کے بتایا. اچھا میں نے آپ نے تو داد دے دی مگر مجھے اپنے منصب سے بھی تو عہدہ برا ہونا ہے نا. پتہ نہیں کوئی سمجھا ہو یا نہ سمجھا ہو، میں جب قافلہ چلتا ہے نا جو تیز چلتا ہے اس کا بھی انتظار کرنا پڑتا ہے، جو آہستہ چلتا ہے اسے بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. بیمار کا صحت مند کا سب کو. اور یہ بھی روش ہم نے نبی سے سیکھی. نہیں یاد آپ کو بلال جو آگے چلے گئے واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے انتظار کرو، میں بھی انتظار کروں پیچھے والے دوست میرے ساتھ ہو جائیں. پھر میں فقرہ اپنے سننے والوں کی نظر کر دوں. 110 کسی کے نام کے عدد بھی سنا ہے، 110 ہے. کس کے نام کے بھلا؟ تھوڑی سی مدد کر دیں گے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی.
تو میرا خیال ہے آپ کہنا چاہ رہے ہیں جناب امیر کے نام. سب میرے خیال ہے متفق ہیں جناب امیر کے نام کہہ دیتے ہیں 110. دیکھیے اعلان فتح بتاتا ہے کہ جنگ کا مقصد کیا تھا. میں نے کل جب آہستہ سے جملہ کہہ دیا اور میرے سننے والوں نے آہستہ سے سن لیا. اعلان اگر جنگ ہو جائے خدا نخواستہ پاکستان کی کسی ملک سے, تو جنگ اگر پانی پہ ہوئی ہے یا تیل پہ ہوئی ہے یا خطہ زمین پہ ہوئی ہے, تو اگر زمین پہ ہوئی ہے تو اعلان میں یہ تو نہیں کہا جائے گا نا کہ ہم نے پانی فتح کر لی ہے. اس کا مطلب ہے جنگ جس لیے تھی, اعلان بتاتا ہے کہ جنگ کس لیے تھی. اب جملہ کہنے جا رہا ہوں, کوئی ناراض ہو جائے, بھائی سمجھ کے, بیٹا سمجھ کے, مولا کا ذاکر سمجھ کے معاف فرمائے, مگر میں حقائق سے روگردانی نہیں کر سکتا. علی کے نام کے عدد کے برابر سورہ پڑھ کے حسین نے بتایا کربلا کی جنگ تھی ہی بالا دستی ولایت علی کی. کربلا کی جنگ, اچھا یہ تو دشمن بتائے, یہ تو دشمن سے پوچھئے نا. اب ہم اندازے لگائے جا رہے ہیں بھائی اس لیے لڑے تھے, اس لیے لڑے تھے. ذرا جو قتل کرنے آیا اس سے بھی تو پوچھ لیجئے. پوچھا تو خود حسین ابن علی نے, میں نے سنت بدلی, قرآن بدلا, دین بدلا, کہ کچھ بھی نہیں. کہ پھر کیوں لڑنے آئے ہو؟ کہ بغضاً لأبیک, حسین تمہارے بابا کے بغض میں. اب میں اندازہ لگاتا رہوں کہ مقصد حسین یہ ہے, مقصد حسین وہ ہے. بھائی دشمن سے بھی تو پوچھ لیجئے وہ کیوں قتل کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے حملہ ہوا ہی علی کی ولایت پر ہے. صرف محافظ دین نہیں ہے حسین, محافظ ولایت علی بھی ہیں, محافظ رسالت پیمبر بھی ہیں, محافظ توحید الہی بھی ہیں. یہ دو چار جملے آپ کے جمع ہونے کے لیے اور آپ کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے کہہ دیے میں نے. اب اگر اجازت ہو تو آیت کا ترجمہ آپ کے حوالے کر دوں. تو پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجیے. جو میرے مسلسل سننے والے بہت سارے احباب تشریف فرمائیں, اپنے بزرگوں سے دعا لینے کے لیے فقرہ کہتا ہوں. اس کا مطلب ہے باطن میں یہ سورہ سورہ علی ہے. نہیں, اتنا آسان نہیں تھا فقرہ جتنی آسانی سے نوجوانوں نے گزار دیا. باطن میں یہ سورہ سورہ علی ہے. آپ کہیں گے بھئی سورہ علی کیسے ہو گیا؟ بالکل ویسے ہی جیسے سورہ فجر سورۃ الحسین ہے. نہیں سنا؟ اچھا یہ کسی آج کل پرسوں کے مولانا نے, ذاکر نے, خطیب نے, کسی نے نہیں لکھا. من لا یحضرہ الفقیہ, شیخ صدوق کی کتاب ہے, کتب اربعہ میں ہے, شیعوں کی سب سے بڑی کتابوں میں جن میں مذہب کی چھت کڑی ہوئی ہے. شیخ صدوق جیسا عالم کہاں سے لاؤں؟ انہوں نے لکھا کہ سائل بیٹھا ہوا ہے سرکار صادق کے سامنے اور کہنے لگا مولا نوافل و فرائض کا تذکرہ ہو رہا ہے نمازوں کا. اچھا تقاضا بڑا ہوتا ہے کہ نماز کا ذکر کیا جائے, اب ہو رہا ہے تو آپ خاموشی سے سن رہے ہیں. یہ اس طرح تو نہیں سننے کا نا. جملہ سنیے, کہنے لگے اقرؤوا فی فرائضکم سورۃ الحسین, کہنے لگے اپنی نمازوں میں سورۃ حسین کی تلاوت کیا کرو. اور کچھ جیسا کوئی بھی پڑھا لکھا بیٹھا ہوا تھا, حیران ہو کے کہنے لگا مولا اسلام کا تو 114 سوروں میں کوئی سورہ نہیں, کا سورہ فجر پڑھا ہے؟ کہ مولا بالکل پڑھا ہے. کہ جانتا نہیں آغاز بھی حسین سے ہے, انجام بھی حسین پر ہے, یہی سورہ حسین. جیسے سورہ فجر سورہ حسین ہے, اسی طرح سورہ کہف اہل بیت اور علماء اہل بیت کے نزدیک سورہ علی ہے. اور اسی سورہ علی کی 50ویں آیت میرے پیش نظر ہے. اگر آپ ناراض نہ ہو رہے ہو تو آپ کے حوالے کر دوں. ایک صلوات اتنی شاندار پڑھ دیجئے کہ مجھے پتا چلے ہم سفر ہیں آپ میرے. 18 مقامات کے قریب اللہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے قرآن میں. 18 کون سا واقعہ؟ ابھی میں آیت پڑھوں گا اور آپ پہنچ جائیں گے. مجلس کی مجمع ہے میرے سامنے. اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب ہم نے ملائکہ 18 مقامات پہ, زیادہ ہوگا کم نہیں, کم از کم 18 مقامات پر پروردگار نے قصہ آدم و ابلیس, واقع جناب آدم و جناب ابلیس بیان کیا قرآن میں. سائل آ گیا امام کے پاس, کہنے لگا مولا ایک آدھ دفعہ بھی بیان ہو جاتا تو بات تو وہی ہے. یہ اللہ کو بار بار بات دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن تو بلاغت کا معجزہ بن کے آیا محشر تک, تو کتاب اور چھوٹی ہو جاتی, پڑھنے میں بھی آسانی ہو جاتی. کہ اللہ بار بار آدم کا قصہ دہرا کے جملہ ضائع نہ کیجیے گا. پیمبر کو دلاسا دے رہا ہے, میرے حبیب اگر لوگ آپ کے بتائے ہوئے جانشین کو نہیں مانتے بار بار علی کے فضائل سنانے کے بعد, تو گھبرا نہ جایا کیجیے. میں نے بھی آدم کے سجدے کو کہا تھا, دیکھا ابلیس نے نہیں مانا. اور دوسرا فیصلہ بھی ہو گیا, پیمبر جس نے میرا کہنا نہیں مانا وہ بھی ابلیس ہے, جس نے علی کو نہیں مانا وہ بھی. یہ میرا استدلال
نہیں ہے. 8ویں امام کی بزم میں کسی نے کہہ دیا مولا غدیر کا منظر ایک جملے میں بیان کر دیجئے. کہ ویسے تو غدیر کو بیان کرنے کے لیے صدیاں بھی کم ہیں, جملہ ضائع نہ ہونے پائے, صدیاں بھی کم ہیں, مگر اگر ایک جملے میں بتاؤں تو یوم غدیر سجدہ آدم کی مثال ہے. یوم غدیر, اب میں کیا کروں, 3 ربیع الاول ہے, 18 ذی الحجہ ہوتی تو تفصیل بیان کرتا. یوم غدیر امام کہہ رہے ہیں, حدیث ہے, پیغمبر ہے, اصل زیدی کی رائے نہیں کہ جس پہ تفسیرہ ہو سکے کہ کہاں سے کہا ہے اور کہاں سے نہیں کہا. صاحب اقبال الاعمال سید علی بن طاؤس. اچھا کون ہے یہ بھی تو سن لیجیے. علامہ ہلی کا نام سنا؟ یہ تو پتہ نہیں نسبتاً ہمارے نام کے ساتھ اور پڑھنے والوں کے ساتھ آ جاتا ہے, لیکن شیعہ کتابوں میں اگر لفظ علامہ لکھا جائے تو آنکھ بند کر کے یقین کر لیجئے کہ ہلی کی بات ہو رہی ہے. علل اطلاق علامہ, یعنی مطلب مکتب تشیع میرے بزرگ جانتے ہیں کہ اگر علامہ کسی کو کہا جاتا ہے, یہ تو آج معروف ہو گیا ہے ذاکروں کے نام کے ساتھ, پڑھنے والوں کے نام کے ساتھ ایک اصطلاح بن گئی ہے, لیکن اگر علم کی بنیاد پر کسی کو کتابوں میں علامہ کہا جاتا ہے تو وہ علامہ ہلی ہے. اور جب لکھا جاتا ہے سید, صرف لکھا ہے سید, تو اس سے مراد سید علی بن طاؤس ہوتے ہیں. اگر کہا نا قال العلامہ, علامہ فرماتے ہیں, تو پھر آنکھ بند کر کے مان لیجئے علامہ ہلی کی بات ہو رہی ہے. اور اگر کہہ دیا کہ سید فرماتے ہیں, اب جملہ کہہ دوں, یہ علامہ ہلی کے بھی استاد ہیں اور ان کے والد کے بھی استاد ہیں, جن کی بات میں اب آپ کو سنانے جا رہا ہوں. ان کی کتابیں, یہ مفاتی مشہور ہو گئی ہے, مفاتی سے بڑی کتابیں دعاؤں کی چھپی ہوئی ہیں, اقبال الاعمال اور مصباح کفمی. کبھی کبھی یہ باتیں بھی سن لیا کیجئے اور محفوظ کر لیا کیجئے, یہ ریکارڈ ہو رہی ہے, اس لیے نوجوان دوستوں کی علمی دلچسپی کے لیے بیان کر رہا ہوں. اقبال الاعمال مصباح کفمی. اقبال الاعمال میں انہوں نے جہاں غدیر کے اعمال لکھے ہیں وہاں یہ حدیث لکھی ہے امام کی کہ یوم غدیر سجدہ آدم کی مثال ہے. اب میرے جیسا کوئی بے پڑھا لکھا بیٹھا ہوا تھا, کہنے لگا فرزند رسول بات سمجھ میں نہیں آئی, فرزند رسول بات سمجھ میں نہیں آئی. کہنے لگے سنو, آدم کو جنہوں نے سجدہ کیا وہ کون تھے؟ کیا فرشتے؟ کہ جس نے انکار کیا ابلیس. امام کا جملہ نہ ہوتا تو میں کبھی آپ کے سامنے اس پاک میں فرق نہ پڑتا کہ اب جو علی کی ولایت کا انکار کرے وہ ابلیس سے بدتر ہے, جو اقرار کرے وہ ملائکہ سے. اس بیداری سے سن رہے ہیں آپ, قابل رشک ہے اس وقت پہ آپ کا اس انداز میں سن رہے ہیں. سماعت ہے کہ میں بھی آیت کے ترجمے تک نہیں پہنچ پایا. پروردگار آپ کے ذوق مودت کو سلامت رکھے. پروردگار بس وہی قصہ بیان کر رہا ہے. اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, جب ہم نے ملائکہ, اچھا ہر دفعہ جب یہ قصہ آدم آیا ہے نا اور قصہ ابلیس آیا ہے تو ہر دفعہ اللہ نے کوئی نیا پہلو بیان کیا ہے. جتنے سوروں میں, سورہ اعراف میں الگ آیا ہے, سورہ بقرہ میں الگ آیا ہے, سورہ کہف میں الگ آیا, مختلف مقامات پہ, لیکن ہر دفعہ اللہ نے کوئی درس الگ دیا. یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والوں کے لیے, آیتیں دیکھنے کے بعد, کہ ہر دفعہ اللہ نے کوئی الگ میسج, الگ پیغام دیا. بھئی یہاں بھی ایک پیغام دیا ہے, اور جو پیغام یہاں دیا ہے سورہ کہف میں وہ اور کہیں نہیں دیا, وہ اور کہیں نہیں دیا. پتہ نہیں منفرد رکھنا چاہتا تھا سورہ علی میں بات, غور فرمایا. تو اب کہہ رہے, بس ترجمہ سن لیجئے. اب میں بہت زیادہ اپنے ماتمدار ساتھیوں کو انتظار بھی نہیں کرانا چاہتا. اس قلنا, پہلی بات وہی ہے جو آپ کو یاد ہے, اس قلنا للملائکہ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. جب ہم نے ملائکہ سے کہا آدم کو سجدہ کرو, سب نے کیا سوائے میری مدد کر دیں گے. جسے صحیح جواب بتاؤ اسے بالکل نہیں شرمانا چاہیے. سب نے کیا سوائے ابلیس کے. اب وہ جملہ سن لیجیے جو اور کہیں نہیں ہے, ففسق عن امر ربہ وکان من الجن. وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے امر سے فسق کیا. یعنی فسق کیا ہے, وہ آپ کا سنا ہوا لفظ ہے فاسق, فاجر و فاسق. اس نے اپنے رب کے امر سے فسق کیا. میں جب گیا علماء زمانہ کے بعد, میں نے کہا صاحب فاسق کون ہوتا ہے؟ کہنے بھائی جو نماز واجب ہونا پڑے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, روزے آ جائے واجب روزے چھوڑ دے فاسق, زکوٰۃ کا نصاب ہو زکوٰۃ نہ ادا کرے فاسق, خمس واجب ہو جائے خمس نہ ادا کرے فاسق, حج کا نصاب ہو حج نہ کرے فاسق. یعنی کل ملا کے کہ بد عمل کو فاسق کہتے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سر تسلیم ہم کہتے ہوں گے, لیکن جس کی بات ہو رہی ہے وہ 6 لاکھ سال سے عبادت کر رہا ہے. نہیں غور فرمایا,
جس ابلیس کی بات ہو رہی ہے وہ 6 لاکھ سال کا عابد ہے. کائنات کا کوئی شخص اتنی عبادت نہیں کر سکتا جتنی ابلیس نے کی ہے. نہج البلاغہ پڑھیے. زمین کا ایک بالش برابر، ایک بالش ہوتی ہے نا، یہ اتنا بھی کوئی حصہ نہیں بچا جہاں ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ایسے تو نہیں فرشتوں کا استاد لگ گیا. حتیٰ کہ جناب امیر فرماتے ہیں، نہج البلاغہ ہوگی آپ کے گھروں میں جا کے دیکھیے، کہ فرشتوں کو یہ لگنے لگا ہم میں سے. یعنی اللہ نے زمین سے اٹھا کے آسمان پہ بٹھا دیا، اتنے سجدے کیے. 2,000 سال کا ایک سجدہ کیا ہے، 6 لاکھ سال عبادت کی ہے. فرشتے سمجھ رہے ہیں میرا ایک مسئلہ حل ہو گیا، اگر آپ ناراض نہ ہو تو بتا دوں. ہے جن، ہے فاسق، فرشتوں میں بیٹھا ہوا ہے. فرشتے کیوں سمجھ رہے ہیں ہم میں سے ہیں؟ ان کے چہرے کا نور اس میں پڑ رہا ہے، یہ بھی جگمگا رہا ہے. پتہ چل گیا بعض ہوتے ابلیس ہیں، فرشتوں کے درمیان آ کے بیٹھ جاتے ہیں. فرشتے تو معصوم ہیں، وہ سمجھتے ہم میں سے نہیں. پتہ کب چلتا ہے؟ جب حجت کی تعظیم کا وقت آتا. پیغام پہنچانا تھا میں نے پہنچانا. فرشتوں سے الگ ہی تب ہوتا ہے جب کسی حجت کی تعظیم کا وقت آتا ہے. اللہ کہہ رہے فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے اپنے رب کے امر سے فسق کیا، وہ فاسق ہو گیا. اب سب تو کہہ رہے تھے کہ بدعمل فاسق ہے. شیطان بدعمل کہاں ہے؟ کیا بات ہے بھائی. شیطان تو بعمل ہے، اس سے بڑا عامل کہاں سے لاؤں، اس سے بڑا عابد کہاں سے لاؤں. 6 لاکھ سال کا عابد، لیکن اس نے صرف ایک کام کیا، ایک سجدہ نہیں کیا. کیا بات ہے. 6 لاکھ سال سجدے کیے، ایک نہیں کیا جو اللہ نے مانگا تھا. کیا بات ہے. اور کیا کہہ کے نہیں کیا؟ مجھے آگ سے بنایا. بات جانتے ہیں آپ، سنی ہوئی باتیں آپ کی. مجھے آگ سے بنایا اسے مٹی سے. آپ نے دیکھا یہ شیطان کا عقیدہ ہے. وہ مٹی دیکھ رہا تھا، اللہ کے ہاتھوں کی نسبت نہیں دیکھ رہا. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. شاید پیچھے تک میرا جملہ پہنچ ہی نہیں سکا نوجوانوں تک جن کے لیے میں پڑھ رہا ہوں. اللہ نے کہا نہیں ما منعک یا ابلیس ان تسجد لآدم الذی خلقتہ بیدی، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا. اللہ کہہ رہا ہے دیکھ مٹی کو نہ دیکھ، میرے ہاتھوں میرے لمس کی نسبت کو دیکھ. یہ دیکھ بنا کون رہا ہے، یہ نہ دیکھ بن کون رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہ عقیدہ شیطانی ہے. ابلیس نے ہزاروں سال پہلے بتا دیا کہ جو ظاہر کو دیکھے اور نسبت کو چھوڑ دے وہ ابلیس ہوتا ہے. یہی تو زمانہ کر رہا ہے. علم کا پھریرا دیکھ رہا ہے، عباس کی نسبت نہیں دیکھ رہا. اس سے آسان کر کے میں نوجوانوں کے حوالے نہیں کر سکتا. گھوڑا دیکھ رہا ہے، حسین کے ذوالجناح کی نسبت نہیں دیکھ رہا. شیطانی عقیدہ ہے. ظاہر کو دیکھنا، نسبتوں کو چھوڑ دینا. ظاہر کو دیکھنا. اب جملہ آ رہا ہے، خوب سن رہے ہیں آپ. بولتے ہوئے مجمع کی شکایت کرنا بھی کم ظرفی ہوتا ہے، لیکن جملہ سن لیجئے اور اس کی قدر کریں گے، مجھے یقین ہے آپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت میں ٹھیک تھا، اس کا عقیدہ خراب تھا. فیصلہ نہیں ہو گیا امروہا سوسائٹی والوں. فاسق بد عمل کو نہیں بد عقیدہ کو کہتے ہیں. صلوات بھیجا محمد و آل محمد پہ. تو عرض کرو فیصلہ ہو گیا. قرآن کہہ رہا ہے فاسق. اب کبھی تفصیل عرض کی تھی اشرح اربعین میں، امام مالک کا 4 معصومین میں، آج سے 6-7 برس پہلے، کہ فاسق ہوتا کیا ہے. سن لیجئے فسق ہوتا کیا ہے. اللہ کے بنائے ہوئے، امام راغب اصفہانی کا تعلق میرے مسلک سے نہیں، علماء اہل سنت میں، اور قرآن کا سب سے معتبر لغت انہوں نے ہی لکھا ہے، مفردات غرائب القرآن. جو معنی انہوں نے کیا آپ کے حوالے، اللہ کی شریعت کو کے دائرے کو توڑ کر جو دائرے سے باہر نکل جائے اسے فاسق کہتے ہیں. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. یہ تعریف امام راغب لکھ رہے ہیں. اللہ کے بنائے ہوئے حدود اربع، دائرے پابندیوں سے جو دائرہ توڑ کر باہر نکل جائے. اچھا یہ دائرہ ایک عربی کا لفظ ہے، وہ بھی دائرے کا کام کرتا ہے. آپ کا سنا ہوا ہے. اس لفظ کو کہتے ہیں انما. انما اللہ الہ واحد. یقیناً اللہ الہ واحد ہے. اس کا مطلب ہے کہ توحید کا دائرہ ہے. اب جو الہ واحد کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرے گا وہ فاسق ہو جائے گا. انما انا بشر مثلکم، یہاں بھی لفظ انما ہے. اس کا مطلب رسالت پہ بھی دائرہ ہے. جو مصطفیٰ جیسا کسی کو مانے گا، کوئی دائرے میں کسی کو شریک کرے گا فاسق ہو جائے گا. مصطفیٰ کو دائرے سے نکالنا چاہے گا فاسق ہو جائے گا. اور آیت یاد دلا دوں، انما یرید اللہ. اب جو اس طہارت کے دائرے میں کسی باہر والے کو لانے کی کوشش کرے گا وہ فاسق.
اب جملہ کہہ رہا ہوں، کوئی ناراض ہو جائے مولا کا ذاکر سمجھ کے، بھائی سمجھ کے، بیٹا سمجھ کے، علی کے لیے ہوتا ہے تو بے شک ناراض ہو جائے، اور راضی ہوتا ہے علی کے لیے تو بے شک ہو جائے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ نے انما کے دائرے میں 3 ولی رکھے ہیں، اللہ، رسول، علی۔ اب جو باہر سے اس ولایت میں کسی کو لائے گا فاسق ہو جائے۔ سب مل کے دائرے سے نکالے گا تو بھی فاسق۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ نے اتنی خوب انداز میں سنا، مجھے تو آیت کے آخری ٹکڑے تک جانا ہے، لیکن میں کیا کروں، آپ اس انداز میں سن رہے ہیں۔ ایک لفظ اور بتا دوں، انہوں نے اس کی مثال بھی دی ہے۔ امام میرا جو دیکھنا چاہے ابھی مجلس کے بعد آ جائے، اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور آپ کے شہر کے تمام اردو بازاروں میں، تمام مکاتب میں، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی جہاں آپ جائیں گے مفردات کا ترجمہ مل جائے گا۔ عربی میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے، دیکھیے، پڑھیے، ویریفائی کریں، ہوگی علماء کے پاس۔ دیکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، انہوں نے مثال دی، انہوں نے کہا اسی لیے ایک جانور ہے جو بل سے نکلتا ہے، بل میں چلے جاتا، آپ کے ہمارے گھروں میں بھی آ جاتا ہے، کیا بات، فویسقہ، چوہیا، کیا بات، چوہا، اور ایک ہوتی ہے چڑیا۔ تو انہوں نے اس کی مثال دی ہے، میں غیر سنجیدہ گفتگو کا نہ ممبر سے آتی ہوں نہ ہونی چاہیے، انہوں نے لکھا ہوتا تو میں بھی نہ پڑھتا، فویسقہ۔ انہوں نے کہا یہ لفظ فسق سے ہے، کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ، فویسقہ جو اس کا نام ہے، یہ لفظ قرآن کا لفظ ہے، اس لیے سمجھا رہا ہوں نوجوانوں کو، کیا بات، چوہا نہیں، کیونکہ یہ بار بار بل کے دائرے سے نکلتی، کیا بات ہے بھائی، واہ واہ، مرد ہو تو فاسق، واہ 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 واہ، عورت ہو تو فاسقہ۔ مرد کے لیے شریعت کا دائرہ، عورت کے لیے گھر کے پردے کا دائرہ، جملہ ضائع ہو گیا تو ساری تقریر ضائع ہو جائے گی۔ جو گھر کے دائرے کو توڑ کر باہر آ جائے وہ فاسقہ۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ داد کیوں دیں، میں تو فسق سمجھا رہا ہوں اپنے سننے والوں۔ علی کو ماننے کا فیض یہی ہے کہ قرآن کے لفظ جلدی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد وزار۔ نہیں ایسے نہیں، اہل بیت کے شایان نشان سب مل کے جیسے پڑھتے ہیں آپ ویسی صلوات پڑھیے۔ فسقا عن امر، لفظ فسق پر رکا ہوں اور تقریر اب تیزی سے منزل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ فسقا عن امر ربہ، شیطان نے فسق کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، اور دوسرے مقام پہ کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو تھا ہی کافر ہو گیا۔ کیا بات، یہاں تو کہے نا کانا من الجن، سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھیے، سورہ اعراف اٹھا کے دیکھیے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو کافروں میں ہی تھا۔ یہ تھا کہنا بتا رہا ہے کہ اللہ اس کے کفر کو جانتا تھا۔ کیا بات، علیم ہے نا، سمیع علیم ہے، علیم بذات صدور ہے، وہ تو جانتا ہے دلوں کے راز۔ میں بڑا پریشان ہوں، مجھے نہیں پتا کہ امراض سوسائٹی کا بیدار عزادار ماتمدار مجمع میری مدد کرے گا یا نہیں، بس اتنا بتا دیجئے اللہ کی بارگاہ، جلیل القدر بارگاہ، ڈر بھی لگتا ہے سوال کرتے ہوئے، اتنے مومنین میرے ساتھ ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی جلال سے میں بچ جاؤں۔ پالنے والے بس اتنا بتا دے، جب تجھے پتا تھا کافر ہے، یہ زمین سے اٹھا کر آسمان پہ بٹھا کر اپنا قرب کیوں عطا کیا؟ اگر میں قریب نہ لاتا تو اس کا کفر کبھی نہ کھلتا۔ پتہ نہیں کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا، کبھی کبھی قرب میں بٹھایا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ کفر کھولا جا سکے۔ اب اگر کہیں کسی کو پہلو میں دیکھیے تو قربت نہ سمجھیے گا، ہو سکتا ہے کفر کھولا جا رہا ہو۔ شیطان پر گفتگو ہو رہی ہے، آخری ملائک کی طرف بڑھ رہی ہے، بڑی توجہ ہے۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ اپنے رب کے امر سے فسق کرتا رہا۔ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، کافروں میں بھی تھا، جنوں میں بھی تھا۔ اب آ گئی میرے مقصد کی بات، جس کے لیے یہ ساری آدھے گھنٹے 35 منٹ کی تمہید آپ کو سنائی ہے۔ پریشان تو نہیں ہو رہا نا میری بات؟ بڑی توجہ رکھیے گا۔ اب قرآن نے کہا کہ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، کیا تم اللہ کے بنائے ہوئے ولیوں کو چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا ولی بنا رہے ہیں؟ کیا بات ہے، روایت نہیں ہے، آیت ہے۔ روایت ہوتی تو میں بھی یہ کہہ کے کنارہ کشی کر لیتا، آپ بھی منہ موڑ لیتے کہ راوی ضعیف ہوگا شاید۔ آیت کہہ رہی ہے فَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ، ذُرِّيَّتُهُ اکیلا نہیں ہے، یہ بھی بتا دیا قرآن نے۔
اب اشارہ سمجھنے والا مجمع بھی اگر نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ یہ بھی بتا دیا شیطان لا ولد نہیں ہے، اولادیں بھی موجود ہیں۔ دیکھیے آپ کے اور معاشرے کا اصول ہے، میں اپنے بزرگوں سے معذرت کر کے نوجوانوں کو مثال دے دوں تو آگے بڑھ جاؤں، جہاں باپ کا دشمن ہو نا، وہاں بیٹا بھی بیٹے کا دشمن ہوتا ہے۔ بھائی کیا بات ہے، ہوتا ہے نا، کیا بات ہے۔ باپ میں دشمنی ہو تو اگلی نسلوں تک چلی جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں شیطان اور اس کی ذریت کو کیا بات ولی بنا رہے ہو، میرے بنائے ہوئے ولیوں کو چھوڑ کر۔ پہلے پتہ چل جائے شیطان کس کا دشمن ہے تو پتہ چل جائے گا اولاد کس کی دشمن ہے۔ اوپر سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، شاید کسی کے تصور آدم و ابلیس کو ٹھیس پہنچے تو مجھے معاف فرمائے، مگر ہے قرآن، اللہ نے اسے آدم کے سجدے پہ نہیں نکالا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، گھبرا کے دیکھ رہے ہیں؟ کیا بات ہے۔ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کے سجدے پہ سر نہیں نکالا۔ دیکھیے اب جو اسکولوں کالجوں میں یونیورسٹی جانے والے نوجوان ہیں میرے سامنے، استاد کسی طالب علم نے خلاف واقعہ بات کی ہے جو ادب کے خلاف ہے، استاد اب اس سے بحث کر رہا ہے، کیوں کہا تم نے؟ اس نے کہا میں نے اس لیے کہا، ابھی کلاس سے نکالا نہیں ہے، کیا بات، اس کا مطلب ہے ابھی معافی کی گنجائش ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ نہیں، پھر کہتا ہوں، ابھی جب مکالمہ ہو رہا ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے، یعنی معافی کی گنجائش ہے، لیکن ایک دفعہ کہہ دیا کہ نکل جاؤ کیا بات ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ جناب آدم کے سجدے کا جب انکار کیا، اللہ نے باقاعدہ اس سے مکالمہ کیا ہے، وہ سورہ اعراف میں موجود ہے، کیوں ہی نہیں سجدہ کر رہا؟ کہ مجھے آگ سے بنائے، اسے مٹی سے بنائے۔ بے شک بے شک، اللہ نے باقاعدہ ڈیبیٹ کیا شیطان کے ساتھ، نکالا جانتے ہیں کب؟ پڑھیے سورہ اعراف 7واں سورہ، اس نے ایک جملہ کہہ دیا، اس جملے کی وجہ سے اللہ نے کہا نکالو اسے، فخرج انک الرجیم۔ کیا کہا؟ آپ کے حوالے پتہ نہیں آپ فیصلہ کریں گے یا میرے جملے ہوا میں امروہہ سوسائٹی کی ضائع کر دیں گے یا دلوں میں اتار دیں گے، یہ تو ابھی فیصلہ ہو جائے گا کہ اللہ کا وَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، پالنے والے آدم کے بیٹوں کو بہکاؤں گا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ششت ہاتھ سے، اور بیٹھ جاؤں گا صراط مستقیم پر۔ اگر آپ ہی صراط مستقیم کو نہ پہچانتے ہو تو پھر کائنات میں کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے۔ بیٹھ جاؤں گا صراط مستقیم پر۔ اللہ نے کہا اچھا صراط مستقیم پر بیٹھے گا، صراط تو ہے علی، نکالو فرشتوں، تم آدم کا دشمن سمجھ رہے تھے، یہ علی کا دشمن ہے۔ اب اس نے وعدہ کیا ہے صراط پہ بیٹھے گا، تو نوجوانوں دیکھتے رہنا سارے معاشرے میں، مجلسوں میں، جلسوں میں، چوکوں میں، امام باڑوں میں، جلوسوں میں، جو علی سے روک رہا ہو سمجھنا یہ نہیں روک رہا، صراط پہ شیطان بیٹھا۔ فخرج انک الرجیم، نکل جا، اب تو تیرا کفر کھلا ہے۔ زمانہ آدم کا دشمن سمجھ رہا تھا، تو علی کا دشمن نکلا۔ اس کا مطلب طے ہو گیا نا، ابلیس کس کا دشمن؟ نہیں بولیں گے تو منزل آسان ہو جائے گی۔ علی کا دشمن۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ باپ کا دشمن، بیٹا بیٹے کا دشمن۔ ذریت شیطان کو تلاش کرنا ہو تو دیکھ لینا کس زمانے میں جس نے بھی علی کے بیٹوں سے دشمنی کی۔ وَذُرِّيَّتُهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ۔ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ انہیں ولی کیوں نہیں بنانا، یہ وجہ سن لیجئے اور مجھے اجازت دے دیجئے۔ بسم اللہ، پڑھوں یا بسم اللہ، بھائی نظر آ رہے ہیں مجھے آ گئے ہیں، میں اجازت لوں آپ سے۔ بسم اللہ، ایک سلوات اتنی بلند پڑھی ہے نا کہ مجھے پتا چلے آپ میرے ساتھ متصل ہیں۔ تقریر اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ وَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، کیا یہ میرے ولیوں کو چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو ولی بنا رہے ہیں؟ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ کتنا، اگر اردو میں لفظ ہوتا نا تو میں اردو میں ترجمہ کر دیتا اپنے بزرگوں سے معذرت کر کے، لفظ انگریزی سے زیادہ موضوع ہے نہیں۔ کیا بات ہے، کتنا برا آلٹرنیٹ تلاش کیا ہے انہوں نے۔ بھائی واہ واہ اللہ کہہ رہا بے ایسا کتنا برا بدل ہے یہ کہ اللہ اور اس کے ولیوں کو چھوڑ کے شیطان اور اس کے اولاد کو ولی بنا رہے ہو۔ اللہ وجہ بتا رہا ہے کہ یہ ولی کیوں نہیں ہے۔ یہ ساری تقریر آیت کے اس ایک ٹکڑے کے لیے کی اور آپ سے اجازت۔ یہ ضائع ہو گیا تو پچھلے 40 منٹ کی ساری بات ہی میں سب کو پہنچ ہی نہیں سکی میرے سننے والوں تک۔ کہنے لگا یہ ولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، یہ کیسے ولی ہو سکتے ہیں؟ مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ ولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے تو انہیں آسمان و زمین کی خلقت پہ گواہی نہیں بنایا۔
نہ میرے بزرگوں کے اٹھتے ہوئے ہاتھ میرے لیے دعا کا کام کرے، مگر 50% نوجوان ابھی اس قافلے سے بچھڑ گئے. میں چاہتا نہیں ہوں کہ کوئی بچھڑ جائے. پیچھے والے دوستوں میری طرف توجہ کرتے رہنا، میں تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں. میں یہ کہوں، توجہ کیجیے گا، کسی کے بارے میں بری مثالیں یہ دے رہا ہوں کہ وہ شاعر کیسے، اتنے شعرا بیٹھے ہیں، مولا کے ذاکرین بیٹھے ہیں، وہ شاعر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا بات، اسے تو عروج ہی نہیں آتا. کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ، ہمراہ سوسائٹی میں کہہ رہا ہوں، فقرہ میں، کیا بات، وہ شاعر کیسے ہو، کسی کے بارے میں نے کہا وہ شاعر کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے تو عروج ہی نہیں آتا، اسے تو بہرے ہی نہیں پتا. کیا بات ہے، سننے والا سمجھ جائے گا نا کہ اب جو بھی شاعر ہوگا وہ عروج بھی جانتا ہوگا، بہرے بھی جانتا ہوگا. کیا بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ ولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے تو آسمان و زمین کی خلقت کے وقت انہیں گواہی نہیں بنایا. پھر ماننا پڑے گا اب جو بھی ولی ہوگا وہ آسمان و زمین کی خلقت کا گواہ ہوگا. اس ایک بات کے لیے تو ساری زحمت سماعت دی ہے میں نے اپنے سننے والوں کو. اب جو بھی ولی ہوگا وہ آسمان و زمین کی خلقت کا گواہ ہوگا. اچھا چلیے آپ حیران ہو جائیے، ہمارے اساتذہ نے، بزرگوں نے تو یہی سکھایا ہے کہ جہاں فضیلت پہ حیرت ہو اس میں اضافہ کرنا چاہیے. اگلا فقرہ اس سے بھی زیادہ قرآن نے اہم کہا، وَمَا خَلَقَ أَنفُسَهُمْ. ارے آسمان و زمین تو کجا، وہ تو اپنی خلقت کے بھی گواہ نہیں ہے. اللہ جانے اب یہ کون سے ولی ہیں جو آسمان و زمین کے بنتے ہوئے بھی گواہ ہیں، خود کے بنتے ہوئے بھی گواہ. آسمان و زمین کے بننے کے بھی گواہ ہیں. کیا بات، کسی کو بنتے دیکھنا اور ہے، کیا بات، اپنی خلقت کا گواہ ہونا اور ہے. میں مثال دیتا ہوں، تقریر ختم ہو جائے گی. میں نے علی مہدی صاحب سے کہا آپ یہ مولا کے اتنے اچھی ذاکری کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ یہ مائک کیسے بنا؟ کیا بات، اس میں ایک ریسیور ہے، اندر ایک سرکٹ ہے، پھر ایک تار ہے، تار یہاں سے نکل کے ایمپلیفائر تک جاتی ہے، پھر وہ اسپیکر تک جاتی ہے. دل میں سوچیں گے تو یہ انہوں نے مائک بنایا ہے یا بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا بات ہے بھائی، واہ میں نے واہ، آہستہ سے کہا اور آپ نے آہستہ سے سن لیا. اگر میں اتنی تفصیل سے اس کی خلقت بیان کر رہا ہوں، یا میں نے بنایا ہے یا بنتے ہوئے دیکھا ہے. اب جو ممبر پہ بیٹھ کے بتا رہا ہے اللہ نے نور مصطفیٰ کو اپنے نور سے ایسے جدا کیا جیسے چراغ سے، جیسے سورج سے شعاع نکلتی ہے، جیسے چراغ سے چراغ جلتا ہے، اللہ نے پانی ایسے بنائے، ہوا ایسے بنائی. پھر ماننا پڑے گا نا یا علی نے بنائی ہے یا بنتی ہوئے دیکھ رہے ہیں. سمجھیں گے آپ ان کے آنے کے بعد آہستہ صلوات پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ. تمام ہو گئی. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، یہ میرے اور میرے بنائے ہوئے ولیوں کے علاوہ شیطان اور اس کی اولاد کو ولی بنا رہے ہیں. کیا بات، یہ کیسے ولی ہو سکتے ہیں؟ میں نے تو زمین و آسمان کی خلقت پہ انہیں گواہی نہیں بنائی. تقریر تو ختم ہو گئی. میں نے ممبر خان بھائی کے حوالے کر دیا. پروردگار مولا کے تمام ذاکرین کو سلامت رکھے. ہمارا بھائی بھتیجا ہے نادیلی بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. مولا تمام ذاکرین مولا کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. تقریر ختم ہو رہی ہے. اپنے بزرگوں سے دعا لینے کے لیے آخری فقرہ کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب ہے جب اب اللہ کے جو بھی ولی ہوں گے وہ آسمان و زمین کی خلقت کے بھی گواہ ہوں گے. کیا بات، کیا بات ہے بھائی، واہ واہ، اچھا شاید کوئی اس پہ حیران ہے کہ علی آسمان زمین بنتے ہوئے دیکھ رہے کیا ہیں. بات، قرآن کہہ رہے اپنی خلقت کے بھی گواہ ہیں. کیا بات، ممبر پہ ہیں علی. سارا خطبہ پڑھوں تو ایک تقریر اتنا ہی وقت اور چاہیے. علی کیسے بنایا نور مصطفیٰ کو، کیسے جدا کیا؟ کہ اللہ نے خود میں سے ایسے نکالا نور مصطفیٰ کو جیسے سورج سے اس کی شعاع نکلتی ہے. سن لیا یہ فقرہ آپ نے؟ کہ علی پھر اس نور کا کیا کیا؟ بھائی کیا بات، کہ اس نور سے کچھ نور بنائے. کیسے؟ جیسے چراغ سے چراغ جلتا ہے. نہیں آپ اس کراچی والوں کو تو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. کیا بات، جہاں بجلی بہت جاتی ہو. کیا بات، میں نے چراغ جلایا، کیا بات ہے، چراغ جلا ہی دربان بھائی آ گئے کہنے لگے بھائی میرا بھی چراغ جلا دی. کیا بات، ممتاز حسین موتی صاحب آ گئے، عباس بھائی آ گئے، علی مہدی صاحب آ گئے، علی رضا صاحب آ گئے. کہنے لگے میرا 2 سے 4، 4 سے 6، 6 سے. بس اتنا بتا دیجیے کتنا مزدور چاہیے یہ کام کرنے. نہیں کوئی مشینری وغیرہ کرین. کہیں گے کہ ایسی بات کرنا چاہیے صاحب، لو سے لو ملائیے، پہلا بھی ویسے ہی چلتا رہے گا. اللہ جانے مجمع تھک گیا ہے، پنلا پہنچ نہیں رہا یا کوئی اور بات ہے. میں تو فقرہ کہہ کے ممبر سے آپ سے اجازت لینے جا رہا ہوں. پہلا بھی ویسے ہی چلتا رہے گا، دوسرا بھی ویسے ہی چلے گا، تیسرا بھی، چوتھا بھی، پانچواں بھی.
اب میں نے چراغ سے چراغ، چراغ سے چراغ، چراغ سے چراغ، 10 سے 12، 12 سے 14 چراغ جلائے. اب کائنات کا کوئی عالم آ کے بتائے پہلا کون سا، دوسرا کون سا، تیسرا کون سا، 12واں کون سا، 14 کون سا. اب نہیں پتا چلا زمانے کو. یہی تو کہہ رہے ہیں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد. آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں، ضائع نہ کرنا نوجوانوں. یا علی آپ کیسے بتا رہے ہیں خلقت نور مصطفیٰ کا؟ بتا رہا ہوں میں آدھا نور ہوں، خود کو بنتے ہوئے دیکھ رہا. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات کہ اللہ کے ولیوں کو چھوڑ کر شیطان اور اس کی ذریت کو بلی. کیا بات ہے، واہ واہ، آہا، باپ باپ کا دشمن، بیٹا بیٹے بیٹے کا دشمن، کیا بات، اولاد اولاد کی دشمن. بے شک. اب جہاں ذریت شیطان کو تلاش کرنا ہو، تلاش کرتے رہیے گا. جس نے اولاد علی پہ جب ظلم کیا وہ بشر نہیں ہو سکتا، وہ ذریت شیطان ہے. بے شک، بے شک. ظلم کی داستانیں وہی ہیں. عزادار کا دل بڑا نازک ہوتا ہے. میں نے ابھی مصائب کا کوئی فقرہ بھی نہیں کہا اور آپ کی آنکھیں بلند ہو گئی. 3 ربیع الاول ہے، 4 ربیع الاول کا آغاز ہو گیا. کل 3 یا 4 دنوں کے مہمان ہیں وہ جو عزا خانوں میں آئے تھے محرم کے چاند پہ. اب تو مجھے رلانے کے لیے کوئی فقرہ کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. بس روتے بھی جائیے اور یہ کہتے بھی جائیے بی بی ہم آپ کے بچوں پہ رو نہیں سکے، شہزادی ہم حسین کا پرسہ نہیں دے سکے. آپ کے اور میرے ماتم پہ کوئی پابندی نہیں ہے. بہت طویل مصائب نہیں پڑھنا مجھے، لیکن یہ تاریخیں وہ تاریخیں ہیں جب لٹی ہوئی بیویاں لوٹ کر مدینے واپس آ رہی. پسند ہے آل محمد کو آپ کا بلند آواز سے رونا. کوشش کیا کیجئے اپنی آوازوں کو آزاد کر کے روئیں. اور اگر آنکھ میں آنسو نہ بھی آئے پھر بھی امام نے دعا دے کے کہا پالنے والے ان چیخوں پہ رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتی. کیوں ہے اتنا مطالبہ بلند آواز سے رونے کا؟ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ ماتم کا مطالبہ، گریہ کا مطالبہ، بس 2 ہی وجوہات ہیں. ماں بیٹے پہ رو نہیں سکی اور بہن بھائی کا ماتم نہیں کر سکی. لوٹ کر علی کی بیٹیاں مدینے کی طرف آ رہی ہیں. بار بار بشیر ابن جزلم قافلے کو لے کے آگے بڑھتا ہے تو علی کی بیٹیاں آواز دے کے کہتی ہیں سجاد مدینہ کتنی دور رہ گیا بیٹا. کپھوپی اماں مدینے کی دروازے کی دیواریں نظر آ رہی ہیں. اسے جملہ کہنا تھا. کتابیں کہتی ہیں جناب ام کلثوم نے ہماری کا پردہ الٹا اور بے ساختہ مرثیہ کہا مدینہ جدنا لا تقبلہنا، اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا. جب گئے تھے تو گودیاں آباد تھی، سہاگ سلامت تھے، آئے ہیں تو سہاگ اجڑ چکے. اجرکم اللہ. سن لیجئے آہستہ آہستہ اہل حرم کے مدینے لوٹنے کے ساتھ. عزاداروں سیدھا مدینے نہیں آئے اہل بیت. یہ مرثیہ پڑھا جناب ام کلثوم نے اور آواز دی سجاد ناکے بٹھائے جائیں، ہم سیدھے مدینے نہیں جائیں گے. جب گئے تھے تو ہمارے والی و وارث ساتھ تھے. زینب اب اجڑ کے آئی ہے، میں ایسے مدینے نہیں جاؤں گی. خیمے لگائے جائیں. بشیر کو بلایا. ایک مرتبہ آواز دی بشیر تیرا باپ شیر کہتا تھا. کہ جی مولا. کہ تو بھی شیر کہتا ہے؟ کہ جی مولا شیر کہتا ہوں. کہ جا مدینے والوں کو ہماری غربت کا مرثیہ سنا دے. بشیر بن جزلم شیر پڑھتا ہوا چلا. مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. چلو چلو روضہ رسول پہ چلو، چلو چلو روضہ رسول پہ چلو. کہتا جب میں منادی کرتا ہوا محلہ بنی ہاشم سے گزرا تو جیسے ہی میں نے کہا مدینے والوں مدینہ رونے کے قابل رہنے کے قابل نہیں رہا، چلو چلو روتے ہوئے روضہ رسول پہ چلو، اچانک ایک دروازہ کھلا اور کچھ کنیزوں کے جھرمٹ میں ایک بلند قامت بیوی برآمد ہوئی، سر سے پاؤں تک سیاہ چادر میں ملبوس. آگے بڑھ کے پوچھا بشیر کس کی سنانی لایا ہے؟ سن لیجئے جملہ شاید آپ کو بہت رونا آئے. کہ بیوی وہ قافلہ جو 28 رجب کو چلا تھا
وہ لٹ کے مدینے واپس آیا ہے. بس یہ کہنا تھا. ایک مرتبہ تڑپ کے کہا بشیر بتا میرے حسین کا کیا ہوا. بشیر نے کہا مولا بی بی 3 دن کے پیاسے مولا کو مارا گیا, 3 دن کا بھوکا رکھا گیا, سر حسین کو بدن سے جدا کیا گیا اور نیزے پر شام تک کا سفر کرایا گیا. عزادار حسین کے سر کا نام آنا تھا کہ بشیر اگر حسین نہیں رہا تو بس اتنا بتا دے میری زینب کا کیا ہوا. بشیر نے جواب نہیں دیا. عزادارہ نے امام سر جھکا لیا. ایک مرتبہ جلال کے عالم میں مادر عباس نے آواز دی بشیر جواب کیوں نہیں دیتا, پتا میری زینب کا کیا ہوا. کبھی بھی نہ سن پاؤ گی کہ پتا کیا ہوا. کبھی مقنع و بے چادر, کبھی کوفے کے بازار, کبھی شام کے دربار. چادر زینب کا نام سنا, بی بی نے بقیہ کا رخ کیا. ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی کنیز کو معاف کرنا, شاید میرا عباس وفا نہ کر سکا. نام عباس آنا تھا. وہ بشیر قدموں میں بیٹھ گیا. بی بی ایسے لگئیے اگر غازی کے بازو سلامت ہوتے نہ شہزادیوں کی چادر چھنتی. اجرکم اللہ. خدا آپ کی آوازوں پہ اپنی رحمتوں کو نازل کرے. آپ کے ہر امام نے یہ جملہ کہا ہے جب ہماری مصیبتوں پہ رویا کرو تو ایسے چیخ مار کے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ رویا. اگلے برس کا رونا اسی کا ہے جو رہے گا. خدا رضادار کی حفاظت کرے. سن لیجئے 2 جملے. وہاں اعلان ہوا, ایک مرتبہ آواز گریہ بلند ہوئی. جناب محمد حنفیہ فرزند علی ہیں. ایک مرتبہ پوچھا یہ گریہ کیسا ہے, یہ مدینے والے روتے کیوں ہیں, کہ کوئی قافلہ لوٹ کے آیا ہے. اب جو آئے تو بشیر ندا دے رہا تھا چلو چلو مدینے کے باہر فرزند رسول آئے ہیں, سجاد کے خیمے لگے ہوئے ہیں. عزادارو سہارا لے کر آئے, مگر اب جو کالے پرچم دیکھے اور واہ حسینہ کی صدائیں سنی تو اب چلا نہ گیا. ایک مرتبہ رخسار کے بل زمین پہ گر گئے. عزادارو کسی نے جا کے سید سجاد کو بتایا آپ کے چچا محمد حنفی آ رہے ہیں. اب جو چلے تو سہارا دے کر چچا کو اٹھایا. اب جو سننے کے قابل ہے فقرہ اور پرسہ دینا. عزادارو ایک مرتبہ سجاد کا چہرہ دیکھا چچا نے تو ایک جملہ کہا اے ضعیف کون ہے تو جو مجھے سہارا دے رہا. سن لیا یہ فقرہ رونے کو بہت کافی تھا. اے ضعیف کون ہے جو سہارا دے رہا ہے, کہ چچا آپ نے بھی نہ پہچانا میں آپ کا سید سجاد. یہ کہہ کے محمد حنفیہ جو گلے لگے تو ایک مرتبہ چیخ نکل گئی کہ چچا آہستہ پشت تازیانہ سے زخمی. اجرکم اللہ. عزاداروں آج نہ بیان کروں تو کب بیان کروں, ہو گئی مجلس. 2 جملے سن لیجئے. عزاداروں بھائی تھے نا جناب زینب کے. اب جو آقا زادی کے خیمے میں آئے فقرہ سن لیجئے. سفر نے وہ حال کر دیا تھا علی کی بیٹی کا کہ محمد حنفیہ نے بی بی کو نہ پہچانا. اجرکم اللہ. آواز دی افانتا اختی زینب, کیا آپ میری بہن زینب ہیں. عزادارو 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے علی کی بیٹی کو نہیں پہچانا. یہ تو محمد حنفی آئے, مگر کچھ دیر بعد جناب ام سلمہ اس بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آئیں جسے حسین مدینے چھوڑ گئے تھے. ایک مرتبہ فاطمہ صغرا زینب کبریٰ کے خیمے میں داخل ہوئے. میں نے مقتل میں یہ جملے نہ دیکھے ہوتے تو نہ پڑھتا. عالم یہ تھا دونوں بیویوں کا کہ نہ زینب نے صغرا کو پہچانا نہ صغرا نے زینب کو پہچانا. اجرکم اللہ. آخری فقرہ سن لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. جناب مسلم بن عقیل کی بہن ہے ام لقمان. پہلی عزاداری حسین ابن علی کی جناب ام البنین کے گھر ہوئی ہے اور جناب ام لقمان نے پہلی مجلس پڑھی ہے. اس بیوی نے پوچھ لیا بہن زینب بہت زخمی ہو یہ تو جانتی ہوں, ہاں تازیانے مارے گئے یہ جانتی ہوں, بے ردائی ہے میں جانتی ہوں, نیزے سے چادر کھینچی گئی یہ جانتی ہوں. عزاداروں مقتل کے لفظ نہ ہوتے, عزادار کا دل نازک ہوتا ہے, دل پہ چوٹ لگے تو مجھے معاف کر دینا. ایک مرتبہ تڑپ کے کہا بہن یہ رخساروں کے زخم سمجھ میں نہیں آئے. بس یہ جملہ کہنا تھا. آخری جملہ سن لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. ایک مرتبہ میری شہزادی تڑپ گئی کہ ام لقمان میرے ایک سوال کا جواب دے دو. کہ پوچھئے بی بی کہ اگر کوئی تم پہ پتھر برسائے تو کیا کرو گی. کہ بی بی ہاتھوں سے چہرہ چھپا لوں گی. کہ بس یہی بتانا ہے شام کے بازار میں پتھر برس رہے تھے مگر زینب کیا کرتی ہاتھ بسے گردن میں. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما ترى
وہ بلا تم چڑھاؤ یہاں تکتی رہی شام و سحر خور لاتی تھی تمہیں روز یہاں یاد قدر شکرا اچھا ہی کیا تم نہ گئی وہ بلا کس طرح محمد کے جنازے آئے شاہ اختر آجات قضا اچھا ہی کیا تم نہ گئی کہ وہ بلا سلامت رہیے اچھا ہی کیا تم نہ گئی کہ وہ بلا پانی لینے پھر علمدار نہیں صرف جزاک اللہ تم نہ گئی